میرا نام زاہد ہے۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور میں اپنی بیوی سارہ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے گھر میں ایک عجیب اور کشیدہ ماحول بن چکا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک پالتو کتا تھا جسے سارہ بہت پیار کرتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سارہ نے اس کتے کو اپنے ساتھ کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی میں شام کو کام سے واپس آتا تو سارہ مجھ سے زیادہ اس پالتو جانور کا خیال رکھتی۔ شروع میں مجھے لگا کہ وہ محض جانور سے لگاؤ رکھتی ہے اور میں نے اسے عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن رفتہ رفتہ بات آگے بڑھتی گئی۔ جب بھی میں سارہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا یا شوہر ہونے کے ناطے اس سے محبت اور توجہ کا طالب ہوتا تو وہ کتا عجیب طریقوں سے غرا کر مجھ پر بھونکنا شروع کر دیتا۔ ایسا لگتا جیسے وہ کتا مجھے اپنے ہی گھر اور اپنے ہی کمرے میں ایک اجنبی سمجھتا ہو۔ جب میں سارہ سے کہتا کہ اس کتے کو کمرے سے باہر باندھ کر آئے تو سارہ مجھ سے شدید ناراض ہو جاتی اور مجھے دھتکار دیتی۔ وہ کہتی یہ بھی اس گھر کا حصہ ہے، تم اس سے جلنا بند کرو۔ مجھے سارہ کے اس رویے سے شدید دکھ اور پریشانی ہونے لگی۔ وہ میرا خیال رکھنے کی بجائے اس جانور کو مجھ پر فوقیت دیتی تھی۔ آخر کار جب مجبوری اور پریشانی حد سے بڑھ گئی تو میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے اس مسئلے کا ذکر کیا۔ دوست نے میری بات غور سے سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے ایک مشورہ دیا۔ زاہد، بات صرف جانور کے پیار کی نہیں لگتی، ہو سکتا ہے تمہاری غیر موجودگی میں گھر میں کچھ اور ہو رہا ہو۔ تم ایک کام کرو، اپنے بیڈ روم میں ایک خفیہ کیمرہ لگا دو تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تمہاری غیر موجودگی میں وہاں اصل میں کیا چل رہا ہے۔ دوست کی بات سن کر میرے دل میں وہم کے بیج بونے لگے۔ میں نے سوچا کہ آخر سچائی سامنے آنا ہی چاہیے۔ اگلے ہی دن میں نے بازار سے ایک چھوٹا خفیہ کیمرہ خریدا اور خاموشی سے اپنے بیڈ روم کے ایک کونے میں لگا دیا، جس کا سارہ کو بالکل علم نہیں تھا۔ کچھ دن گزر گئے، میں معمول کے مطابق اپنے کام پر جاتا رہا اور کیمرہ ریکارڈنگ کرتا رہا۔ ایک ہفتے بعد میں نے کیمرے کی میموری کارڈ نکالی اور اسے اپنے لیپ ٹاپ پر لگا کر فوٹیج دیکھنا شروع کی۔ جیسے جیسے میں کمرے کی فوٹیج دیکھتا گیا، میرے ہوش اڑ گئے، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے تمام خدشات اور وہم کا غلط ثابت کر دیا، لیکن جو سچائی سامنے آئی وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دردناک تھی۔ ویڈیو میں نے دیکھا کہ سارہ کمرے میں اکیلی بیٹھی شدید درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ اپنے سر اور جسم کو تھامے رو رہی تھی اور تکلیف سے کرا رہی تھی، اور وہ پالتو کتا وہ کوئی عام جانور کی طرح سونا یا کھیلنا نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ وہ سارہ کے پاس بیٹھ کر مسلسل پریشانی میں اپنے پنجے مار رہا تھا اور سارہ کی دیکھ بھال کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سارہ کو درد کے دورے پڑتے تو وہ کتا اس کے قریب جا کر بیٹھ جاتا تاکہ وہ اس کا سہارا لے سکے۔ جب بھی میں کمرے میں آتا تو سارہ اپنی اس بیماری اور شدید تکلیف کو مجھ سے چھپانے کے لیے کتے کو آگے کر دیتی تھی تاکہ میں اس کی بیماری کے بارے میں نہ جان سکوں۔ اگلے ہی دن میں سارہ کو لے کر فوری طور پر ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ کیے تو معلوم ہوا کہ سارہ کے دماغ میں ایک بڑا ٹیومر تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید دورے پڑتے تھے اور وہ شدید درد میں مبتلا رہتی تھی۔ سارہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں یا ہسپتالوں کے چکروں میں اپنی جمع پونجی ضائع کروں، اس لیے وہ مجھ سے دور رہنے کا بہانہ بناتی تھی اور درد کے وقت اس جانور کا سہارا لیتی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ سارہ کا علاج ممکن ہے، لیکن فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے اس کا علاج شروع کروایا۔ کچھ مہینوں کے علاج اور آپریشن کے بعد سارہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ شک اور عدم اعتمادی انسان کے رشتے کو تباہ کر سکتی ہے، جبکہ ظاہری باتوں کے پیچھے اکثر ایسی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں جو ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو روزانہ شام 4 بجے ہمارے چینل کا وزٹ کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے ہی مزید سسپینس اور سبق آموز کہانیاں روزانہ ملتی رہیں۔ شکریہ۔